بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بنی اسرائیل پر انعامات ربانی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کون کون سے انعامات کیے۔ کوہ طور سے واپسی کے بعد موسیٰ نے اپنی قوم کو دعوت حق پیش کی۔ انہوں نے ایک عجیب و غریب مطالبہ کر دیا، ہم تمہاری نبوت پر تب ایمان لائیں گے جب اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن وہ اپنے مطالبے پر، اپنے خواہش پر ڈٹے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے آؤ۔ اے موسیٰ، پریشان نہ ہو۔ موسیٰ انہیں کوہ طور پر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی جس کی وہ تاب نہ لا سکے اور فوراً ہی مر گئے۔ اب موسیٰ نے ان کو زندہ کرنے کی درخواست کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی تاکہ وہ شکر ادا کر سکیں، لیکن انہوں نے کبھی احسان مندی اور شکر گزاری کا ثبوت نہ دیا۔ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں آ گئے۔ اس میں وہ انعامات بھی شامل ہیں جو بنی اسرائیل پر صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ اور فاقے سے بچانے کے لیے کیے تھے۔ جزیرہ نما سینا بالکل چٹیل اور بے آب و گیا تھا۔ اس میں دور دور تک دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہ تھا، دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ نہ تھا، پینے کے لیے پانی نہ تھا، پیٹ بھرنے کے لیے خوراک نہ تھی۔ پیٹ بھرنے کے لیے خوراک کی ضرورت تھی، لیکن یہ تمام چیزیں نہ تھیں۔ من اور سلویٰ وہ قدرتی غذائیں تھیں جو سفر اور سیاحت کے دوران ان لوگوں کی 40 برس تک مسلسل پوری ہوتی رہیں۔ من بیج ایسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی زمین پر جم جاتی تھی، اور سلویٰ بٹیر کی ایک قسم کے پرندے تھے۔ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک پوری قوم ایک لمبے عرصے تک ایک مدت تک ان غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور خوشحال زندگی بسر کرتی رہی، اور ایک دن بھی انہیں فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ اتنا ہی من و سلوہ جمع کر سکیں، اتنا ہی وہ من و سلوہ کھا سکیں جتنا کہ وہ کھا سکتے ہیں، اور ذخیرہ اندوزی نہ کریں، ان کو جمع نہ کریں، مگر وہ اپنی حرص میں، اپنی لالچ میں مبتلا تھے اور نافرمانی کی عادت اور اس معمولی حکم کی وہ تعمیل نہ کر سکے اور کفران نعمت کے مرتکب ہوئے۔ بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں گھومتے اور من اور سلوہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے تو انہیں ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم ہوا۔ یوں کڑیاں سے مراد بیت المقدس کا وہ شہر ہے جسے اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع کی زمانے میں فتح کیا تھا۔ باب سے مراد بیت المقدس کا وہ دروازہ ہے جہاں سجدہ کیا جاتا۔ جہاں سجدے سے مراد اصطلاحی سجدہ نہیں بلکہ محض جھکنا مراد ہے۔ نیز بتایا جاتا ہے کہ شہر میں کھانے پینے کی چیزیں بکثرت موجود ہیں۔ خوب فراخ دلی سے، خوب کھلے دل سے کھایا پیا جاتا کھانا پینا، اور شہر میں عجز و انکسار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، اس بنی اسرائیل کی وہ روایت تھی۔ لیکن بنی اسرائیل نے روایتی ناشکری کا مظاہرہ کیا اور سرکشی مذاق بنا دیا۔ حکم خداوندی سے تمسخر کرنے کا عذاب یوں نازل ہوا کہ شہر میں داخل ہوتے ہی طاعون کا مرض پھوٹ پڑا، اور ایک دن میں 70,000 یہودی تھے وہ مر گئے۔ در حقیقت عذاب الہی کسی قوم پر بلا وجہ بے مقصد نہیں آتا بلکہ اس کی اپنی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے واقعات، ایسی سٹوریز، ایسی کہانیاں اس لیے بیان ہوئی ہیں، اس لیے مذکورہ ہیں کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کر سکیں اور نافرمانی سے پرہیز کریں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ نور جی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہ اسلامی واقعات کا چینل ہے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔